بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الصلاۃ، جس میں آج جو عنوان ہم نے پڑھنا ہے باب کراہیت التعری فی الصلاۃ وغیرہا، کہ نماز اور نماز کے علاوہ ہر جگہ پر ننگے جسم رہنا، بغیر کپڑوں کے رہنا، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مکروہ کا لفظ بولا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے، اور سلف صالحین میں یعنی پرانے جو علماء ہیں وہ مکروہ کو اکثر حرام جو ہے نا کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے۔ اس کے بھی دلائل موجود ہیں۔ حدیث جو صحیح بخاری میں ہم نے پڑھنی ہے 364 نمبر روایت ہے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کر آئے ہیں۔ سیدنا عمر بن دینار فرماتے ہیں سمعت جابر بن عبداللہ یحدث، میں نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی، فرما رہے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینقل معهم الحجارۃ للکعبۃ وعلیہ ازارہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یعنی اہل مکہ کے ساتھ پتھر کعبہ کی تعمیر کے لیے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے، جہاں پر تعمیر کا کام جاری تھا وہاں تک لے کر جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی، اسی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار باندھا ہوا تھا۔ فقال له العباس عمہ، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں یبن اخی، اے میرے بھتیجے، لو حللت ازارک فجعلت علی منکبیک دون الحجارہ، کہ اگر آپ اپنے یہ جو ازار ہے، چادر ہے، اس کا کچھ حصہ اپنے کندھے پر رکھ لیں، اور جب آپ پتھروں کو منتقل کر رہے ہوں تو جس طرح ہمارے ہاں نہیں گاؤں دیہاتوں میں یا مزدور جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سامان اٹھانا ہوتا ہے تو وہ ایک چادر ایک کپڑا سر پہ رکھتے ہیں، پھر کوئی وزنی چیز اٹھاتے ہیں تاکہ سر پر جو ہے وہ اس کی چوٹ نہ لگے یا کندھے پہ اس کے نشانات نہ پڑیں، تو اسی طریقے سے انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ بھی اپنے ازار کا کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے کندھے پر رکھ لیں۔ تو انہوں نے اپنے کندھے پر رکھا، فحلہ فجعلہ علی منکبیہ، انہوں نے اس کو کھولا اور اس کا ایک حصہ یا جو ہے وہ اپنا ازار اپنی چادر اپنے کندھے پر رکھی، تو اس سے ان کی جو شرمگاہ تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بے لباس ہو گئے، تو فسقط مغشیا علیہ، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ایک غشی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ فما روی بعد ذلك عریانا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ننگے جسم نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ حدیث ہے۔ اب یہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے، اب اس میں دو احتمالات ہیں، ایک تو یا تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بیان کیا ہے، یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو یہ حدیث بیان کی ہے تو انہوں نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی ہے۔ اب اس حدیث میں جو عمل ذکر کیا گیا ہے وہ ہے لباس کا جسم پر ہونا۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی لباس اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لباس ہٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بے ہوش ہو گئے، یعنی برداشت نہیں ہوا جسم پر لباس کا نہ ہونا۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا، لباس اتارا، اور فطرت ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں رہتا ہے وہ لباس پہن کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور یہی حیا ہے، یہی فطرت ہے۔ اور پھر شریعت نے بھی اس پر تاکیدی حکم دیا اور ننگے جسم رہنے سے منع کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں یہ بات ذکر کی کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، ایک ایسا لباس یواری سوآتکم جو تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث ہے، زینت کا باعث ہے۔ تو لباس اللہ نے نازل کیا جو ہماری شرم گاہوں کو بھی ڈھانپتا ہے اور ہمارے لیے خوبصورتی